اپنی پچھلی تاریخ دیکھ لیں کہ کتنے کرائسس میں سے گزر کر آیا ہے پاکستان. ان میں سے بھی گزر جائے گا. پچھلی تاریخ؟ بیٹا پچھلی تاریخ کیا تھی اور آج کیا تاریخ ہے؟ یہاں تو ہر تاریخ پچھلی تاریخ کو دہرا رہی ہوتی ہے. اچھی بات ہے. اچھا میڈم، آپ یہ بتائیں کہ یہ صدر صاحب کے امریکی دورے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو ان دو حکومتوں کا معاملہ ہے. میرا مطلب ہے بطور ایکسپرٹ آپ کی کیا اوپینین ہے؟ بیوٹی ٹیسٹ بتائیں نا جی. بندہ جلدی پتلا کیسے ہو سکتا ہے اور ہمارا اجتماعی حال کیوں اتنی جلدی پتلا ہو جاتا ہے؟ بھائی جان میں پہلے کوئی بات کر لوں؟ میم کی رائے محفوظ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں تو کوئی محفوظ نہیں. آئی تھنک اس دورے کے اچھے نتائج نکلیں گے. یہ تو بڑا سیاسی بیان دیا ہے آپ نے. اور کیا انہوں نے بریانی کی ریسیپی بتانی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس دورے سے جو غلط فہمیاں دونوں ملکوں میں پیدا ہو رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. جی ان دو حکمرانوں میں غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بٹ عوام اور میڈیا میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ کیا بات ہے؟ عقل استعمال کرے نا. او اچھا، آپ تو صحافی ہیں. پہلے یہاں پہ کون عقل استعمال کر رہا ہے؟ میاں صاحب اپنی دکان بچانے کے چکر میں ہیں، زرداری صاحب اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہیں، اور عوام ان دونوں سے بچنے کے چکر میں. اسپیشل بچت پروگرام. میم کو بولنے دو. اوہ آئی ایم سوری. بولیں میم، شاید آپ ہی کوئی کام کی بات کر دیں. حسن نواز، ان میڈیا والوں کا بھی خیال کر لو. یہ کبھی کسی کا خیال کرتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، بولیں جی. اچھا یہ کہا جا رہا تھا کہ موجودہ حکومت اپنی حمایت کھو رہی ہے. ہاں، کوئی وہ چیز آتی ہے جو کبھی ہو. جماعت اسلامی کے نئے امیر منور حسن صاحب کچھ امیر نہیں لگ رہے. علی جان جی بلکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب ہی ذہنی طور پر امارت سے باہر نہیں نکل رہے اور ان کی کوریج بھی نئے امیر سے زیادہ ہو رہی ہے. نئے امیر منور حسن صاحب نے گو امریکہ گو کی مہم شروع تو کر دی ہے. کیا مطلب؟ چلو چلو امریکہ چلو؟ نہیں علی جان، وہ امریکہ کو گو کہہ رہے ہیں. Do you understand؟ یہ مہم قاضی حسین احمد صاحب نے کیوں نہیں شروع کی؟ اوفو علی جان، انہوں نے اردو میں شروع کی تھی اور انہوں نے انگریزی میں. سمجھدار ہے نا، آفٹر آل امریکنز کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے. کیوں علی جان؟ یہ جماعت اسلامی کی پہلی انگریزی کیمپین ہے. دیکھیں آگے آگے کیا کرتے ہیں نئے امیر. ویسے بندہ نیا نیا امیر ہوتا ہے تو انگریزی شنگریزی تو بولتے ہی ہیں نا. میم امریکہ کی حمایت کی بات کر رہی ہیں. لیکن امریکنز نے کسی شخصیت کی حمایت کا اعلان نہیں کیا. ہاں جمہوریت کی بات کی تھی، لیکن یہ کیا ہوتی ہے؟ تو زرداری صاحب نے بھی تو جمہوریت کی بات کی ہے نا وہاں. اب ہر بندہ ہر بات تو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا. وہ سب سے بڑی پاپولر پارٹی کے مضبوط ترین صدر ہیں. ترین تو میں مان لیتا. اگر تم شوکت ترین بھی کہتی تو مان لیتا، لیکن مضبوط ترین مذاق نہ کرو، چینل والے بھی بیٹھے ہیں. حسن نواز، تمہارے ملک کے کسی اور صدر نے اتنے ووٹ لیے؟ ووٹ؟ اچھا میں کچھ اور ہی سمجھا تھا. ووٹ سے ملتا جلتا لفظ. تم اپنے کان ٹھیک کرواؤ. مجھے تو اس حکومت کے پہلے سال ہی کان ہو گئے ہیں. ناک تو پچھلی حکومت نے کٹوا دی تھی. تو میں بتا رہی تھی کہ ہر ملک کی قومی سلامتی پالیسی ہوتی ہے. جس طرح امریکہ اپنی سلامتی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا ہے، تو آپ کی گورنمنٹ کو بھی کچھ سوچنا چاہیے نا. تو بالکل اپنی سلامتی کا سوچ رہی ہے. آپ کے خیال کے مطابق حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ قومی سلامتی کو پہلے رکھنا چاہیے. آپ کے ہاں نیشنلزم کی کمی ہے. جی کیا بات کر رہی ہیں؟ ہمارے ہاں تو زیادتی ہے. سندھی نیشنلزم، پختون نیشنلزم، بلوچ نیشنلزم اور بھی بڑے ہیں. اوہو میڈم پاکستانی نیشنلزم کی بات کر رہی ہیں ہے نا میڈم؟ اچھا جی، پاکستانی نیشنلزم سنا نہیں کبھی. یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے حسن نواز. خبردار ہوشیار مستقبل کے دلہوں سن لو. انڈیا میں جہیز مانگنے پر ایک دلہے کو جھاڑو سے پٹنا پڑا. علی جان نہ صرف جھاڑوؤں سے پٹائی ہوئی بلکہ جوتوں کا ہار بھی پہنایا گیا دولہے صاحب کو. ایسا کیا مانگ لیا دلہا نے؟ دولہے بیچارے نے 25,000 روپے مانگے تھے. جواب میں پٹائی ہوئی اور جوتوں کا ہار ملا. بیچارہ.
व्हाट? बेचारा क्यों? ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। पहले तो इंडिया में सियासतदानों को जूते मारे जा रहे थे और अब आ गई दुल्हों की बारी। सुन लो दुल्हों, ऐसा ना हो कि जूता छुपाए के रस्म के बजाय जूता लगाए की रस्म शुरू हो जाए। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, ये पाकिस्तानी नेशनलिज्म कैसे फैलाया जा सकता है? जो चीज़ किसी ने पैदा ही नहीं की वो फैलेगी कैसे? जब कौम को हकूक मिलते हैं तो उनके अंदर कौमियत का एहसास पैदा होता है। हकूक? हमारे यहाँ बड़े हक थे जी, ज़ियाउल हक, फैजुल हक। वो राइट्स की बात कर रही हैं यार। आप लेफ्ट की बात भी करें। और यार हसन साहब, आप कितने पैसे लेते हैं किसी को बात ना करने देने के? सुन रहे हो हुसन नवाज? जब कोई ऐसी बात करे तो मैं हुकूमत बन जाता हूँ, कुछ नहीं सुनता। मैडम, अब तो हमने भरपूर एक्शन शुरू कर दिया है। अब तो अमेरिका को हमसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। वाह, मैं क्या कह सकती हूँ? बताएं जी, क्या क्या कह सकती हैं? खुल के कहें जी, अब कोई सेंसर नहीं है। यकीन नहीं आता तो जाके पंजाबी फिल्म देख लें। तो अब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। क्यों, आपको फिर तनख्वाह नहीं मिली? और यार मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी लीडरशिप चाहे तो। समझ गया, मतलब है नहीं हो। मैम, ये लोग खलूस नीयत से काम कब लेंगे? जी जी, मेरी तरफ से भी यही सवाल है जी। यहाँ हर तरफ सवाल ही सवाल हैं। मुझे लगता है कि यहाँ सवाल फ्लू फैल गया। मैडम, आप मिड टर्म इलेक्शन देख रही हैं या कोई नया सेटअप? आप लोग हुकूमत बदलने की खबरें क्यों ढूंढते रहते हैं? हाँ जी, ये भी सवाल। तुम जवाब दो ना हुसन साहब। मेरी तरफ से तो साफ जवाब है। अच्छा मैडम, आपने पाकिस्तानी कौम को कैसा पाया? मुश्किल सवाल मत पूछे, जो चीज़ है ही नहीं वो पाएंगी कैसे? इस मुल्क में कौम ही तो है, और क्या है? और जो कौम है उसे इतने बहरानों और चैलेंजेस का सामना है। ये जो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शोर मचाते रहते हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क टूट रहा है, इसका इस्तेकाम ख़तरे में है। यही मुल्क यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर बना रहे हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल लेके आ रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? चक्कर क्या है? हाँ जी, ये क्या चक्कर है जी? अपनी पिछली तारीख देख लें कि कितने क्राइसिस में से गुजर कर आया है पाकिस्तान। इनमें से भी गुजर जाएगा। पिछली तारीख? बेटा, पिछली तारीख क्या थी और आज क्या तारीख है? यहाँ तो हर तारीख पिछली तारीख को दोहरा रही होती है, इसलिए मैं तारीख याद नहीं रखता। हुसन नवाज, प्लीज behave yourself.